جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب آ گیا جی چھٹا باب آ گیا، باب الحور العین وصفتہن، بڑی آنکھوں والی حوریں اور ان کے اوصاف کیا ہوں گے، صفت، ٹھیک ہے نا۔ تو باب الحور العین وصفتہن بھی پڑھا جا سکتا ہے، صفتہن بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ باب صفت حور العین، دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تو اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی کہتے ہیں یحار فیہا الطرف یحار فیہا الطرف شدید شدیدۃ سواد العین شدیدۃ بیاض العین زوجناہم بحور عین، انکحناہم، کیا یحار فیہا الطرف، کہ جن کے حسن سے آنکھیں کیا ہو جائیں گی، چکا چوند ہو جائیں گی، یحار، ٹھیک ہے نا، چکا چوند جو ہوتی ہے نا، جیسے کہ جن کے حسن سے جو ہے نا، اچھا جی، اور کیا ہوگی یحار فیہا الطرف، اچھا جی، اب کہتے ہیں شدیدۃ سواد العین، ان کی آنکھوں کی پتلی کیا ہوگی، خوب سیاہ ہوگی، شدیدۃ بیاض العین، اور سفیدی بھی خوب، بہت زیادہ سفیدی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو زوجناہم بحور عین انکحناہم، ٹھیک ہے، تو یہ زوجنا کے معنی آ گئے کہ ہم کیا کریں گے، ان کا نکاح کروائیں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے جی، وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت ما من عبد يموت له عند الله خير يسره ان يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل مرة اخرى۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی انس بن مالک سے سنا کہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اللہ کا بندہ جس سے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے خیر اور ثواب ملا ہے نا، وہ دنیا کو بھی، دنیا و مافیہا کو پانے کے باوجود، ٹھیک ہے نا، اگر اس کو تھوڑی ساری دنیا بھی دے دی جائے تو وہ دنیا میں آنا پسند نہیں کرے گا، یعنی اگر اس کو دنیا اور دنیا کی جو چیزیں بھی سب دے دی جائیں اور اس کو کہا جائے دنیا میں چلا جاؤ، وہ کہے گا نہ، مجھے جانا کیا اس کو پسند نہیں کرے گا۔ لیکن شہید اس سے کیا ہے، مستثنا ہے، کہ کیوں جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا تو چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر قتل ہو اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قال سمعت انس بن مالک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جی، تو اب اس لیے آگے دیکھو کو قال وسمعت انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا روحۃ فی سبیل اللہ او غدوۃ خیر من دنیا وما فیہا، اور اسی طرح ہی وَلَقَابُ قَوْسِ أَحْدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ كَيْدِهِ یعنی صوته خیر من الدنیا وما فیہا ولو ان امرأة من اہل الجنة اطلعت الى اہل الارض لأضاءت ما بینہما، اور اس طرح ہی ولا ملأته ریحا ولا ملأته ریحا ولا نصیفها على راسها خیر من الدنیا وما فیہا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ، تو انس بن مالک سے کہتے ہیں میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام بھی گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، صبح کے اس میں سے ایک اور کسی کے لیے جنت میں ایک ہاتھ جگہ بھی، ایک ہاتھ جگہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ پتہ نہیں یہ تو اب راوی کو شک ہے کہ اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب او اچھا ہاتھ میں جاتے او موسیو قید ہی یعنی سوتا ہو، یا یہ فرمایا تھا یا قید سے مراد کوڑا یعنی کوڑے کی جگہ بھی، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو کوڑے کی مطلب تھوڑا سی جگہ جو ہوتی ہے، اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف صرف کیا کر لے، جھانک بھی لے، ٹھیک ہے نا، اطلاعت کا معنی یہاں پہ کیا ہے، جھانکنا، الی اہل الارض لأضاءت ما بینہا ولملأت ریحا، تو زمین و آسمان کیا ہو جائے گا، تمام کے تمام جو ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے، وہ روشن ہو جائیں گے اور خوشبو سے کیا ہو جائیں گے، معطر ہو جائیں گے، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا،
اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ایسی جو ہے نا وہ کیا ہوں گی, عورتیں ہیں جنت کی. ٹھیک ہے نا, تو اتنی جو ہے نا, تو یہ ایسی حوریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے. اب آپ کہیں کہ جناب ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یہ تو مردوں کو ملیں گی. جناب علی, جو جنت کی حور اگر اتنی خوبصورت ہے تو دنیا کی عورت جو ہوگی اس سے کئی ہزار گنا بہتر ہوگی اس میں سے. ٹھیک ہے نا, اس کی جو ہے تو وہ کیا ہوگی, وہ دنیا کی عورت جو ہے وہ اس کی کیا ہوگی, وہ تو یہ تو لونڈیاں ہوں گی. دنیا کی عورت تو کیا ہوگی, ملکہ ہوگی. تو جو ملکہ ہے اس کو کیا ملے گا, میری بات ہے کہ وہ تو اور زیادہ خوبصورت ہوگی اس میں سے. اس لیے اس میں سے یہ ان کے لیے وہ آ گیا. کوئی آپ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, نقصان نہیں ہے اس کے اندر. اچھا جی, اب آ جائے جی باب تمن شہادت. شہادت کی آرزو جو ہے نا, شہادت کی آرزو کرنا, یہ اب اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اور اس میں سے آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب علی, ٹھیک ہے نا, تو آپ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ بھی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا اجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سريه تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ اکبر. دیکھو حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اگر مجھے کچھ ایسے لوگوں کا خیال نہ ہوتا, ٹھیک ہے نا, کہ ٹھیک ہے نا, جن کے دل اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ وہ مجھ سے الگ رہیں. ٹھیک ہے نا, کہ مطلب یہ ہے کہ اگر بعض لوگ ہیں جو ہر وقت میرے کیا رہیں گے, ساتھ رہتے ہیں, وہ مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدا ہونے کو تیار نہیں ہوتے. لا تطیب انفسهم ان يتخلفوا عني, کہ مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی جدائی برداشت نہیں کرتے. تو میں کیا کرتا, ٹھیک ہے نا, ولا اجد ما احملهم علیہ, ٹھیک ہے نا, اور میں ان کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. ولا اجد ما احملهم, یعنی میں ان کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا کہ میں ان کو کس چیز پہ سوار کروں اس میں سے. تو اب یعنی صحابہ جانا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا, تو میں کیا کرتا اصل میں پھر, تو میں پھر ساری زندگی ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ, میں کبھی بھی کسی بھی جہاد کے موقع سے پیچھے رہتا ہی نہ. میں ہر لشکر کے اندر کیا ہوتا, میں خود چلا جایا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں, تو میں کبھی بھی پیچھے نہ رہتا. ٹھیک ہے نا, والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے جو ہے نا میں کیا کرتا, میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. ٹھیک ہے نا, تو میں چلا جاتا, لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ بیچارے پیچھے کیا ہو جائیں گے, ان کو تکلیف ہوگی, کہیں گے ہم تو جا نہیں سکتے, ہمارے پاس کوئی جہاد کے لیے سامان نہیں ہے, سواریاں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے میں کوئی پیچھے نہ رہتا. اس میں سے آ گئی. اب دیکھو جی, وہ بھی قال حدثنا یوسف بن یعقوب الصفار قال حدثنا اسماعیل بن الیۃ عن ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک قال خطب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال اخذ الرأي زید فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذ خالد بن الوليد عن غير امرأة ففتح له وقال ما يسرنا انہم عندنا قال ایوب او قال ما یسرهم انہم عندنا وعیناہ تذرفان. دیکھو جناب علی کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ جناب علی ہوا یہ, ٹھیک ہے نا, کہ انس بن مالک نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا, ٹھیک ہے نا, اور اس خطبے میں فرما رہے تھے. اچھا یہ حضور کا معجزہ ہے نا. اب کیا فرمانے لگے, دیکھو انہوں نے فرمایا فوج کا جھنڈا جو ہے
اب کیا کر دیا ہے، زید نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر حسن وہاں پہ بیٹھے بیٹھے اس میں سے جو ہے نا فرما رہے ہیں، مدینہ کے اندر جو ہے نا دیکھو اب جھنڈا زید کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور اب کسی کی جو ہے نا یعنی کسی بھی ہدایت کا انتظار کیے بغیر کہ بھئی کس کو دیں، امرا کا مطلب ہے کہ بغیر کسی کی طرف سے مقرر کیے ہوئے خالد بن ولید نے کیا کر لیا، جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا تاکہ مسلمان ہمت نہ ہاریں، کیونکہ لڑائی کیا تھی، سخت ہو رہی تھی۔ فتح لہو وقال، تو بس انہی کے ہاتھ پر کیا اسلامی لشکر کو فتح ہوئی ہے۔ فتح وقال ما یسن انہم عندنا، اس نے فرمایا اگر اچھا جی، اور ہمیں اس کی خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ کیا ہوں، ما یسرنا انہم عندنا، قال ایوب او قال ما یسرهم انہم عندنا وعیناہ تذریفان، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کوئی اس کی خواہش بھی نہیں تھی کہ جو لوگ شہید ہو گئے نا وہ ہمارے پاس زندہ رہتے، ہمیں اس کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایوب نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ انہیں کوئی اس کی خواہش بھی نہیں تھی، ما یسرمان اتنا، ان کو بھی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ ہمارے پاس ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ وائی نہ ہوتا ذفا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی غم تو ہوتا ہے نا، لیکن اس نے فرمایا کہ نہیں، وہ جن کو جو مقام مل گیا ہے نا شہادت کا، تو ان کو بھی کوئی خواہش نہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوتے، اور ہمیں بھی ہم اس شہادت کے ثواب کو سوچتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہ ہوتے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور بڑے اونچے مقامات پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا ہم یہ خواہش کریں کہ کاش ہمارے پاس ہوتے، کیوں ہوتے بھائی، شہید ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں وہ، تو ہمیں اس کی کیا نہیں ہے اس میں سے، ہے نا، سمجھے ہو نا بات کو۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہوا یہ تھا موتا جو ہے نا، یہ جو تھا نا، جو موتا کی طرف جو لشکر گیا تھا نا، اس میں سے مدینہ میں بیٹھ کے اس نے یہ ساری وہ وہی کے ذریعے بتایا جا رہا تھا، اب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ رسول نے پہلے ہی ہدایت کر دی تھی ان کو، جاتے ہوئے جنگ موتا کے اوپر جاتے ہوئے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو اگر زید شہید ہو جائے نا تو پھر کیا ہو جائے گا، جعفر تیار کو کمانڈر بنانا ہے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو کمانڈر بنانا ہے۔ پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے، دیکھو شہادت بڑی اونچی چیز ہے، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم ایک بڑی ایک وہ سمجھتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، مرنا تو ویسے ہی ہے بندے نے، مرنا تو ویسے ہی ہے بندے نے، لیکن جو ہے نا کوئی مرے بھی تو پھر کیا ہو، کوئی مزہ تو آئے نا مرنے کا، مرنے کا مزہ تو آئے نا، ٹھیک ہے نا، مرنا تو ویسے ہی ہے، ایک دن پہلے نہیں آ سکتی، ایک دن بعد نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا، جس وقت لکھی ہوئی ہے وہ آ کے رہے گی، تو نہ ایک دن پہلے آئے گی نہ ایک دن بعد آئے گی، جو مرنا ہی ہے تو پھر کوئی آئے تو وہ صحیح طریقے سے آئے نا کچھ۔ اچھا جی آگے چلو جی، باب فضل میں یسر فی سبیل اللہ فماتا فہو منہم، یہ باب آ گیا، باب فضل من یسر فی سبیل اللہ فماتا فہو منہم۔ اب یہ جو ہے نا اس شخص کی فضیلت جو اللہ کے راستے میں سواری سے گر کر انتقال کر جائے، یسر فی سبیل اللہ فماتا فہو منہم، تو کیا ہو جائے گا، وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ مثال کے طور پہ لشکر میں جا رہے تھے اور ایک بندہ سواری سے گر گیا بس خود بخود ہی، تو یہ بھی کیا ہوگا، گویا اس لشکر کا حصہ ہے، یہ بھی اس لشکر کا حصہ ہے، یہ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تھا، جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی اب کیا گیا، وقول اللہ تعالیٰ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہجرت کرتے ہوئے اور راستے میں فوت ہو گیا تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر کیا ہو گیا، اس میں سے اس کو مل گیا۔
یعنی وقع وجب، اللہ کے اوپر اس کا اجر واجب ہو گیا. لیکن تمہارا کام ہے راستے سے نکل چلنا، پہنچنا ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل تو کیا ہے، راہ حق پر قدم ہونے چاہیے. قدم ہے راہ حق پر تو منزل کی ہوس کیسی. تو منزل کیا ہے، راہ حق پہ آپ آگے. اب منزل پہ پہنچو یا نہ پہنچو بھائی، اللہ کے ہاں تم کیا ہو گئے ہو، پہنچ گئے ہو بس. وقت مل گیا، پہنچ گئے تو بہت اچھی بات ہے. نہ پہنچے تو اللہ کے ہاں پھر بھی کیا ہو، تم پہنچ گئے ہو. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جناب علی، یہ اس میں سے کہ جو بندہ اس طرح بھی ہے. وہ بھی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث قال حدثنا یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان انس بن مالک عن خالته ام حرام بنت ملحانہ قالت نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قریبا منی ثم استيقظ يتبسم. وہی پچھلی کل والی جو ہم نے روایت پڑھی تھی، ام حرام جو تھی وہ کہتی ہیں کہ وسلم سوئے مسکراتے ہوئے. فقلت ما اسرک قال وناس من امتی ورزوا علی يركبون هذا البحر الاخضر. ٹھیک ہے نا. سب جو وہ ہے اس میں سے یہ جو اس کے اوپر کل ملوک علل اسر، جیسے کہ بادشاہ اپنے کیا کرتے ہیں تختوں پہ تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے جو ہیں، اس میں سے قال فد اللہ ان یجعلنی منهم فدعا لهم ثم نام ثاني پھر فقال مثل فقالت مثل قولها فاجاب مثلها فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت من الاولين. فخرجت مع زوجها عباد بن الصامت غازيا اول ما ركب المسلمون البحر مع معاویہ، از معاویہ کے ساتھ پہلے میں فلما انصرفوا من غزوهم قافلین لوٹے فنزل الشام. اچھا یہ کہتے ہیں کہ فقربت الیہ دابۃ، تو ان کے قریب جانور کیا گیا لترکب سوارین فسرعتھا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے نیچے گر گئیں فماتت، اور وہ کیا ہو گئی تھیں، فوت ہو گئی تھیں. یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا ہو گئی تھیں، اس میں سے یہ شہید ہو گئی تھیں اس کے اندر. تو جو بندہ اس میں سے اگر ٹھیک ہے نا اس میں سے. لیکن یہاں پہ نا ایک بات یاد رکھنا، یہ جو ہے نا کہ یہ جو ہے نا یہ فنزل الشام، فنزل الشام جو ہے نا اس میں نا اس میں یہاں پہ راوی کو، کسی راوی کو شک ہوا ہے یہاں پہ. اصل میں یہاں پہ راوی کو شک ہوا ہے، اور وہ کیا تھا اصل میں، یہ جو یہ ایک جس خاتون کا واقعہ نا یہ بعد میں پیش آیا تھا. ٹھیک ہے. تو ملک شام میں اترے، ملک شام میں اترے تو وہاں پہ ان کو، اور وہ کیا ہو گیا، گر کر انتقال ہو گیا تھا ان کا. تو ملک شام کے اندر جو ہے یہ جو ہے. ورنہ ام حرام کا جو واقعہ ہے وہ قبرص کا واقعہ ہے. وہ قبرص جو ہے نا، سائپرس جو ہے، سائپرس جس کو آج کل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ قبرص کا واقعہ ہے. ام حرام کا جو واقعہ تھا وہ شام کا واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو راوی سے یہاں سے کیا ہو گیا، یہاں پہ اس سے تھوڑا سا وہ رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو جو بندہ اس میں جا رہا ہے وہاں پہ تو پھر وہ ہو جائے گا نا، جو اس میں گر گیا تو. اچھا جی. اس لیے یہاں پہ راوی کو شک ہوا ہے، یہ ام حرام کا واقعہ نہیں ہے، یہ جو کسی اور خاتون کا واقعہ ہے. اچھا اب آگے باب من ينقب او یوتن فی سبیل اللہ. جس شخص کو باب من ينقب فی سبیل اللہ او یوتن. ٹھیک ہے نا. اب یہ اگلا جو باب آ رہا ہے یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو کیا کیا جاتا ہے، کوئی صدمہ پہنچا یا کیا ہوا، او یوتن فی سبیل اللہ، کہ کوئی نیزہ وغیرہ یا کچھ وہ جو ہے نا وہ ان کو مارا گیا اللہ کے راستے کے اندر جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آگے جو ہے نا کوئی تکلیف پہنچی جاتی ہے اس میں سے. تو اب دیکھو اس کو ذرا، اللہ کے راستے کے اندر جو ہے اچھا، تو آگے جی باب، یہ باب ہے من ينقب
أو يوطن في سبيل الله. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام عن إسحاق عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اقوام من بنی سلیم الی بنی عامر فی 70 رجلا. ٹھیک ہے نا, 70 وہ جو حافظ حفاظ جو بھیجے گئے تھے, کہ حسن نے بھیجا بنو سلیم کی قوم سے کدھر بنو عامر کی طرف 70 افراد میں. فلما قدموا, جب وہ پہنچے, قال لهم خالی, ٹھیک ہے نا, اتقدمکم فإن امنونی حتى ابلغهم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والا كنتم مني قریبا فتقدم فآمنوه فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أومأوا إلى رجل منهم فتعنه فأنفذه فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة ثم مالوا على بقية أصحابي فقتلوهم إلا رجلا أعرج سعيد الجبل قال حمام وأراه أخرمه فأخبر جبريل صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم فكنا نكره أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضى عنا ثم نسخ بعده فدعا عليهم 40 صباحا على ريل وزكوان وبني لحيان وبني أسية الذين أصابوا الله ورسوله. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا اس میں سے دیکھو ذرا آپ کہ اللہ کے راستے میں جب تمہیں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے 70 افراد یہ بنو عامر کے ہاں بھیجے تھے. یہ بنو سلیم نہیں تھا اصل میں, یہ بھی یاد رکھو, یہ اصل میں انصاری صحابہ تھے, ٹھیک ہے نا, قاری قرآن تھے, اور ان کی درخواست کے اوپر بھیجا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اب انہوں نے کیا تھا, اور غداری کرنے والے جو تھے وہ بنو سلیم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے نا, اور شہید کر دیا تھا ان کو جو ہے نا, یہ اس لیے گئے تھے. یہ اس لیے یہاں پہ بھی راوی کو کیا ہو گیا, ذرا تھوڑا سا شک ہوا ہے اس میں سے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کو بنو عامر کی طرف بھیجا. سبھی نے فلما قدموا, تو جب کیا ہوئے تھے یہ لوگ پہنچے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بیر معونہ کے پاس یہ پہنچے تھے نا. بیر معونہ جو ہے ایک کنواں تھا, تو اس کے پاس پہنچے تھے اس وقت جو ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے جو ماموں تھے نا حرام بن ملحان جو ہیں, وہ انہوں نے یہ کہا, ٹھیک ہے نا, کہ جناب قال لهم خالی, یہ جو میرے جو ماموں تھے, کہ میں کہ جی خالی اتقدمکم فإن امنونی حتی ابلغهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإن, اچھا جی, تو پھر کیا ہوگا, وإلا كنتم مني قریبا فتقدم فأمنوه وبين يحدث عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں, اگر انہوں نے مجھے اس بات کا امن دے دیا کہ میں وسلم کی باتیں ان تک پہنچاؤں تو اچھی بات ہے, ورنہ تم لوگ میرے قریب تو ہوئی. چنانچہ وہ ان کے یہاں گئے جو ہے نا ماموں جو تھے, اور انہوں نے امن بھی دے دیا. ابھی وہ قبیلے کے لوگوں کو وسلم کی باتیں سنا ہی رہے تھے کہ قبیلے والوں نے ایک آدمی جو تھا نا عامر بن طفیل کو اشارہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, عامر بن طفیل کو اصل میں, اور اس نے نیزہ جو تھا نا آپ کو آ کے مار دیا, آپ کو نیزہ فتح نہ ہو, یعنی ان کو نیزہ مار دیا آ کے. فان قضا ہو, ٹھیک ہے نا, تو اور کیا کر دیا اس میں سے, اور فان قضا پار پار ہو گیا. فقال اللہ اکبر, تو حرام نے جو ہے نا انہوں نے کہا اللہ اکبر, کامیاب ہو گیا میں رب کا, رب نے کعبہ کے رب کی قسم. اس کے بعد قبیلے والے جو تھے وہ حرام کے جو تھے نا بقیہ ساتھیوں کے طرف وہ ہوئے, ٹھیک ہے نا, اور سب کو قتل کر دیا. تو البتہ ایک جو ساتھی تھا نا آرج, لنگڑا جو تھا, وہ پہاڑ پر چڑھ گئے, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جو راوی ہے نا قال حمام فاوراء آخر ماؤ, کہ ایک ساتھی اور بھی تھا کوئی ساتھ, وہ بھی پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے. اس کے بعد یہ نے خبر دی کہ آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے جا ملے, بس خود اللہ بھی ان سے خوش ہیں اور انہیں بھی خوش کر دیا. اس کے بعد ہم جو تھے نا قرآن کی دوسرا آیتوں کے ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, قرآن کی دوسری آیتوں کے ساتھ, کہ کہتے ہیں کہ جی
یہ آیت پڑھا کرتے کن نکرو ان بلہو قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، یعنی یہ پہلے آیت تھی، ہماری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے مل گئے ہیں، بس ہمارا رب ہم سے راضی اور ہم کیا ہیں اپنے رب سے راضی ہیں۔ ثم نسخ، پھر کیا ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک صبح کی نماز میں قبیلہ رال اور زکوان، بنی لہیان اور بنو سیہ جو تھے، ان کے خلاف اس نے بد دعا کی تھی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی اصل میں۔ اس لیے کیا ہوا تھا، یہ اس کو جو تھا نا یہ تو اب یہ تو اللہ کے راستے میں اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو یہ اسی بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ بھی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود وابن قیس عن جندب بن سفیان عن رسول اللہ علیہ وسلم کان فی بعض المشاہد وقد دمیت اصبعہ فقال هل انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لکیت۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی کے محاذ پر موجود تھے، یعنی ٹھیک ہے نا، کان فی بعض المشاہد، ایک محاذ کے مجموعے میں، اور آپ کی ایک انگلی زخمی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا انگلی سے مخاطب ہو گئے، تمہاری حقیقت ایک زخمی انگلی کے سوا اور کیا ہے، هل انت الا اسم دمیتی، تو جو کچھ تمہیں ملا اللہ کے راستے میں ملا، یعنی وفی سبیل اللہ ما لقیت، یعنی تجھے کیا ملا، اللہ کے راستے میں ہی تو ملی یہ تکلیف جو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تکالیف اللہ کے راستے میں آتی ہیں یہ بھی کیا ہیں، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہیں، بہت بڑی ایک فائدے کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ نقصان کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچ جائے وہ کیا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، انسان کے لیے نقصان کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اگر کریں شہادت کے اونچے درجے نصیب فرمائیں، شہادت کے اونچے درجے۔ تاکہ مزہ تو آئے نا، یہ کیا زندگی جو ہے کماتے کماتے مر جانا، کماتے کماتے جو ہے دنیا دنیا دنیا، صبح سے شام جو ہے، اور اب ہم موت سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے کہ کیا ہے، او مر گئے تو کیا ہو جائے گا، وہی مر گئے تو کیا ہو جائے گا، بس ختم ہوگی زندگی جو ہے، مرنا تو ہے، موت کا تو انکار کوئی نہیں ہے، جب موت کا انکار کوئی نہیں ہے تو پھر اس میں کیا ڈرنا، پھر اس میں کیا ڈرنا۔ میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، وہ کشتی میں سوار ہوا، جو ملاح تھا نا کشتی کا، اس سے پوچھا کہ تو کیا کرتا، کشتی چلاتا ہوں، کہتے کہ کشتی میں رہتا ہوں، مطلب ملاح تو زیادہ تر کشتیوں میں ہی رہتے ہیں، اس میں سے جو ہے انہیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں اوپر جو ہے، اور سمندر کے اندر دریا کے اندر جو ہے نا اس میں رہنا سارا ٹائم۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ کا انتقال کہاں ہوا تھا، اس نے کہا سمندر کے اندر، پانی میں انتقال ہوا، یعنی پانی میں ڈوب کے مرا۔ تیرے دادے کا انتقال کہاں ہوا، اس نے کہا پانی میں ڈوب کے مرا۔ اس بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا، تمہیں ڈر نہیں لگتا پانی سے؟ تو اس نے اسے پوچھا یہ بتا کہ تیرے باپ کا انتقال کہاں ہوا تھا، اس نے کہا گھر کے اندر۔ اس نے کہا اس کے باپ کا انتقال، تیرے باپ کے باپ کا انتقال کدھر ہوا تھا، دادے کا؟ اس نے کہا گھر کے اندر۔ اس نے کہا تمہیں گھر میں ڈر نہیں لگتا، تمہیں گھر میں ڈر نہیں لگتا کہ جو گھر میں رہتے ہو تو تمہیں کیسے ہو جو ہے، تو بات یہی ہے کہ کیا ہے صورتحال ہے کہ انسان جو ہوتا ہے مرنا تو ہے، لیکن کیونکہ کیا ہے ایک وہ خوف ایک طاری، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی بے وقت مارا گیا بندہ، بے وقت موت ہو گئی اس کی، اور بے وقت موت کسی کی نہیں ہوتی ہے، وقت کے اوپر ہی موت ہوتی ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے ہوتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد ہوتی ہے، موت تو کوئی بے وقت نہیں ہوتی ہے، اللہ نے لکھی اتنی تھی بس، اس کے علاوہ کوئی وہ تھا ہی نہیں۔ اس لیے جو ہے نا جو صورتحال آ جائے، اب لوگ جو ہے نا اس سے ڈرتے ہیں کہ جناب موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، اور شہادت ہو یعنی کیا ہو جائے گا، پہلے فوت ہو جائیں گے، یعنی
पहले नहीं फोर्थ होते। ये अल्लाह ताला जो है ना, बस मांगते रहो अल्लाह ताला से कि जो है ना, जब मरना ही है, दुनिया से जाना ही है, तो फिर बंदा क्या करे कुछ, इतना तो लेके जाएंगे। एक जो है ना क्या हो, वहां पे कोई ऐशी तो करे। ये क्या जिंदगी है दुनिया की जो है, कमाते कमाते मर जाना, खाते खाते मर जाना, दुनिया का सोच सोच के मर जाना। 50 60 और 70 साल की जिंदगी जो है, ठीक है। और ये अगर क्या होती है देखो, अगर 100 साल की जिंदगी हो ना, चलो 100 नहीं, मैं कहता हूँ 1000 साल की जिंदगी होती, तब भी क्या था, तब भी 1000 साल के बाद तो छूटने वाली थी, 1000 साल के बाद। और इधर तो हालत ये है कि जो है आजकल लोग वो जो है ना 50 के अंदर होते हैं, तो ज्यादातर 50 के अंदर आवाम जो है ना वो जगह होती है, जा रही होती है। कोई बहुत हुआ 60 पे पहुंच गया, 70 पे पहुंच गया, 80 के बाद तो जो है ना वो क्या मिलेंगे, शाज़ और नादिर हो जाता है 80 के बाद। 90 के बाद तो क्या है और ज्यादा। और 100 आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, शायद ही कोई मिले जो है ना जो 100 के सालों का हो, किसी बाबे से मिले, हाँ जी कितनी साल उम्र है, तो 100 साल शायद ही कोई मिले। तो उस 100 साल जिंदगी की खातिर जो कि क्या होगा, इसको हम बहुत बड़ा समझ रहे हैं। जनाब 100 साल की जिंदगी जो है, और क्या होता है, पलक झपकते गुजर जाती है, पलक झपकते। मुझे आज भी जो है ना अपना जो बचपन की बातें ऐसे लगता है जैसे कल की बात है, कल की बात है, ठीक है ना। और जो है ना अभी वाली बात है कि बुढ़ापे तक पहुंच चुके हैं, बुढ़ापे तक। और मुझे बचपन की बातें ऐसे लगती हैं जैसे कि कल की बात हो। तो इसलिए जो है ना, बस अल्लाह ताला से यही वो मांगा करें कि अल्लाह ताला क्या करें इसमें से, वक्त का पता ही नहीं चलता आपको। वक्त देखे ना कैसे गुजर जाता है, ये साल भी अब देखें पीछे रह गया, इतना गया। इसी तरह की जिंदगी, दिन साल महीने यूं गुजर रहे हैं, तो बंदा क्या वो करे, ठीक है ना। चलिए अच्छा ही फिर, सलाम।